بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ہمارا یہ جمع ہونے کا جو سلسلہ ہے، اس میں صبح کی جو تعلیم ہوتی ہے اس میں بھی اسی عنوان پہ بات ہوتی ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو بالکل اس طرح صحیح کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے۔ بنیادی طور پر اللہ کی رضا حاصل کرنا یہ مقصد ہے، اور اس کے لیے ہمیں بعض ظاہری اعمال ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور باطنی اعمال ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصلاحی مواعظ کا سلسلہ شروع فرمایا تھا، بالکل شروع میں انہوں نے جو بات فرمائی تھی اس میں یہی تھا کہ دیکھو، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ انسان کب بنتا ہے؟ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے اس کا جسم اور ایک ہے اس کی روح۔ پھر انہوں نے اس پر تفصیل سے بات کی۔ دوسرے حضرات نے بھی اس بارے میں لکھا ہے، اس کو ہم تھوڑا سا سمجھ کر پھر آگے چلتے ہیں کہ آگے ہمیں کرنا کیا ہے۔ انسان جو ہے وہ ایک تو جسم ہے اور ایک روح ہے۔ اگر صرف جسم ہے اس میں روح نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں بس اب یہ تو لاش ہے، یہ دفن کرنے کے قابل ہیں، دنیا میں رکھنے کے اب قابل نہیں، ظاہر ہے اب تو ان کو دفن کرنا ہے، چاہے کوئی بڑے سے بڑا ہو۔ عجیب اللہ کا نظام ہے، چاہے انبیاء ہوں، چاہے اولیاء ہوں، چاہے جو بھی ہوں، بہرحال اب تو ان کے لیے دفن ہی ہونا ہے، اس لیے کہ جو روح تھی وہ ان میں نہیں رہی۔ اگر صرف روح ہے تو اس کو بھی ہم انسان نہیں کہتے۔ تو انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح، اور دونوں کو غذا کی ضرورت ہے۔ جسم کی غذا تو ہم سب جانتے ہی ہیں، کتنی طرح کی غذائیں ہوتی ہیں، کیا کیا ہوتی ہیں۔ اگر ہم مینیو شمار کریں کہ کیا کیا کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے وفوق کل ذی علم علیم، جاننے والے بہت ہیں ماشاء اللہ کہ کون کون سی نئی ڈشیں، نئے نام وجود میں آتے رہتے ہیں۔ ریسٹورنٹ والے ہوتے ہیں نا، اپنے بزنس چلانے کے لیے کوئی نئے نام سے کوئی نئی ڈش نکال دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں چلو نئی ڈش ہے اس کو بھی چکھ لیں۔ تو ظاہر ہے اس کی تو کوئی حد نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ اگرچہ ہم اصل جسم کی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جسم تو وہ تو اصل تو روح ہے، روح پر ہی بات کرنی ہے، لیکن جسم جو ہے اور جسمانی جو غذائیں ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں؟ مختلف نام، جو بھی نام ہیں، کہاں سے آتی ہیں؟ یا گوشت ہے یا سبزی ہے، اس کا اصل جو ماخذ ہے وہ نیچے زمین ہے، زمین ہے۔ اس لیے کہ اگر پیداوار ہے تو وہ بھی زمین میں اگتی ہے، اور اگر ہم گوشت کھاتے ہیں تو وہ بھی گھاس وغیرہ کھا کر، اس کا بھی اصل اگر دیکھا جائے تو جانوروں کی غذا بھی زمین سے آتی ہے۔ تو اصل جو انسان کی جسم کی جو غذا ہے وہ زمین سے آتی ہے، اور اس میں انسان قلت کرے وہ اس کے لیے فائدہ ہے، کم استعمال کرے، زیادہ استعمال کرے گا تو جتنا زیادہ استعمال کرے گا اتنا وہ گویا کہ نیچائی کی طرف جا رہا ہے۔ ایک عجیب چیز ہے، اس سے کہ چونکہ غذا آتی بھی نیچے سے ہے، تو جتنا زیادہ انسان اس غذا میں کثرت کرے گا۔ جنت کے بارے میں آتا ہے وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح و شام۔ اس لیے بعض صحابہ کے نے اس سے استدلال فرمایا کہ مؤمن کی غذا، مؤمن کا کھانا دن میں 2 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، صبح شام۔ جنتی کا تذکرہ ہے صبح شام، وہ تفسیر اپنی جگہ پر۔ ہمارے کھانوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا غدا اور عشاء، صبح کے کھانے کو غدا کہہ دیتے تھے، شام کے کھانے کو عشاء کہہ دیتے تھے۔ صبح کیا اور شام کیا، زوال سے پہلے ہے تو غدا اور زوال کے بعد ہے تو عشاء۔ لیکن اب وہ اصطلاحات بدل گئی، اس لیے کہ کھانوں کی مقدار بڑھ گئی ہماری، ناشتہ کہاں جائے گا، تو اس کے لیے نیا نام آیا۔ اور پھر زوال کے بعد اگر کوئی کھا لیتا ہے 2-3 بجے عشاء ہو گیا تو پھر رات کو تو بھوکا رہے گا، تو پھر رات کو پھر کھانا ہوگا۔ بہرحال یہ ہمارے یہاں کھانوں کی مقدار بڑھ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ بدترین، سب سے برا برتن جو انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے، بار بار بھرتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے۔
یہ تو خیر ہمارے کھانوں کی کثرت، اس پر تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے خلاصہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل لکھی ہوئی ہے، زیادہ کھانے کی مذمت اور کم کھانے کے فوائد وغیرہ پر بڑی طویل بحث ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل صدقات میں بھی اس کا کافی حد تک خلاصہ موجود ہے، اور رمضان میں تعلیم میں جب وہ ذکر آتا ہے تو بعض لوگ واقعتاً کھانا کم کر دیتے ہیں کہ واقعی انہوں نے جس جذبے کے ساتھ لکھا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کا ایک اثر ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں یہ بھی لکھا ہے لیکن اپنے قوا کا خیال رکھنا ضروری ہے، اتنا کم نہ کھاؤ کہ کمزوری آ جائے اور پھر عبادات میں اور خلل آ جائے۔ تو بہرحال ایک تو جسم ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اور غذا میں ہمیں آج کل کے حالات کے لحاظ سے غذا میں بھی ایسی چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے جن غذاؤں میں غذائیت پائی جاتی ہے اور قوت پائی جاتی ہو۔ عام طور پہ آج کل ہم غذا میں اس کا خیال رکھتے ہیں کہ ذائقہ اچھا ہو، اچھا لگے، چاہے اس میں غذائیت ہو یا نہ ہو۔ بچپن سے لے کر وہی سلسلہ چلتا ہے، صبح بچے اٹھتے ہیں کیا کھاتے ہیں؟ سیریل میں بھی وہ چیز جو چاکلیٹ فلیور ہے، یہ فلیور ہے، وہ فلیور، غذائیت کوئی نہیں ہوتی۔ ہاں دودھ چلو پی لیتے ہیں، انشاءاللہ اس میں غذائیت مل جاتی ہوگی، پتہ نہیں وہ کن مراحل سے گزرتا ہے، لیکن بہرحال یہ چیزیں انسان کی صحت پر وہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور بعضوں نے جو فتن پر بحث کی ہے اور بعض علماء نے اس پر تفصیل لکھی ہے، فرماتے ہیں دجالی فتنوں میں جو سازشیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ غذائیت میں ایسی کمی آ گئی ہے کہ انسان کے جسم ہی کمزور ہو جائے۔ بہرحال یہ مرغے ہم کھاتے ہیں، دوسری غذائیں استعمال کرتے ہیں، اپنے حد تک ہر ایک اپنے لحاظ سے یہ دیکھ لے کہ واقعتاً جسم کو انسان اتنی غذا دے کہ اس میں بعض ایسی چیزیں بھی استعمال میں رکھے جس میں اچھی غذائیت پائی جاتی ہو کہ جسم کو طاقت ملے۔ اور یہ صرف ایک طبی مسئلہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، حدیث صحیح حدیث ہے کہ وہ مؤمن جو قوی ہو وہ اللہ کے نزدیک کمزور کے مقابلے میں بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی جسمانی طور پر بیمار ہی ہے تو الگ بات ہے، لیکن ظاہر ہے جو قوی ہوگا، اپنے صحت کا خیال رکھے گا، قوت وغیرہ اس کی جب تک زیادہ رہے گی، زیادہ محنت کر سکے گا، زیادہ دین کو فائدہ پہنچا سکے گا، اپنے اعمال زیادہ کر سکے گا۔ اب ہمارا حال ہم دیکھ لیں کہ ہماری کمزوری کا کیا حال ہے اور پہلے زمانے کے لوگ کیسے ہوا کرتے تھے، کوئی تقابل نہیں، کوئی کسی طرح کا مقابلہ نہیں۔ وہ کیسے میدانوں میں چلے جاتے تھے، دن گزار لیتے تھے، اور ہم تو اگر کچھ بھی اٹھائے بغیر خالی ہاتھ بھی ہمیں پیدل چلنے کا کہا جائے تو تھوڑی کچھ چلنے کے بعد ہم تھک جائیں گے۔ کتنا چلیں گے؟ زیادہ سے زیادہ کتنا چلیں گے؟ ہم مسافت سفر دیکھتے ہیں، ہم تو 48 میل کیسے پیدل سفر کرتے تھے، اور پیدل سفر میں کتنے دن گزارتے تھے، 3 دن سے تو کیا بات، تو مسافر بنتے تھے وہ۔ ہم 1 گھنٹے میں مسافر بن جاتے ہیں اور تھک جاتے ہیں۔ بہت کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ بہرحال اپنی غذاؤں میں بھی ہمیں اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا غذا استعمال کر رہے ہیں، کیا صرف وہی مرغی استعمال کر رہے ہیں جس میں کوئی غذائیت نہیں جو عام ملتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بھی چیز استعمال کریں جو جسم کے لیے، صحت کے لیے مفید ہو، یہ بھی ثواب کی نیت سے کریں۔ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ لیکن جو کمزور ہیں ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے ہیں، آگے فرماتے ہیں وفی کل خیر۔ عجیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے کہ کوئی کمزور ہے، بیمار ہے، یہ نہ سوچے کہ نہیں اچھا اب میری تو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤمن قوی کو اچھا کہہ دیا تو میری تو کوئی حیثیت نہیں۔ وہ فی کل خیر، ہر ایک میں خیر ہے، ہر ایک میں خیر ہے، لیکن اپنی اختیار کے حد تک انسان اپنے جسم کا خیال رکھ سکتا ہے، مفید چیزیں استعمال کرے تو فائدہ مند۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو بہت اہتمام ہوتا تھا کہ غذاؤں میں، چونکہ وہ حکیم بھی تھے، تو غذاؤں میں ایسی چیزیں استعمال کریں خاص طور پر صبح میں کہ اچھا وہ انسان کے جسم کے لیے مقوی ہوں۔ تو بہرحال ہمیں بھی اپنی غذاؤں پر نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کھاتے ہیں، اس میں کس میں غذائیت ہے، کوئی فائدے کی چیز ہے یا صرف اپنے ذائقے کے لیے کھا رہے ہیں، اور اس کو ثواب اور دین سمجھ کر، یہ نہیں کہ بس اپنے ایک طبی مسئلہ ہے، جسم کا مسئلہ ہے، نہیں، اس لیے کہ تاکہ قوت ہوگی تو ہم اس کو دین کے لیے استعمال کر سکیں، عبادات میں ذرا محنت کر سکیں، یہ نہ ہو کہ تھوڑا پڑا اور تھک گئے، تھوڑا سا زیادہ تلاوت کرتی تو دماغ تھک گیا، یہ نہ ہو، بلکہ قوت ہو اور انسان اس کو استعمال کرے۔ لوگ کہتے ہیں حالات ایسے خراب ہیں، بس حضرت مہدی اب آ جائیں، آگے تو ہم کریں گے کیا؟ ہم تو چل بھی نہیں سکتے 2-3 دن۔ یعنی اپنے حالات پر بہرحال ہمیں اپنے نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی عبادات کے لیے کتنی قوت استعمال کر سکتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ
کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عشاء کے بعد ذکر شروع کرتے تھے تو فجر تک ان کا ذکر چلتا تھا. اتنی قوت، اتنی ہمت. ہم بیٹھے بیٹھے جاگ لیں وہی بڑی بات ہے. یہ کوئی تقابل نہیں ہے. ان حضرات نے دین کے لیے جو قربانیاں کی ہیں، جو محنتیں کی ہیں، صحت تھی، قوت تھی، اور اس قوت کو انہوں نے دین کے لیے استعمال فرمایا. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. انسان یہ سوچے کہ یہ قریش جو پہلے سفر کرتے تھے، تجارت میں جاتے تھے، تو قرآن اس کو اتنے تعریف کے طور پر بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی تفسیر اپنی جگہ پر، بہرحال اس میں کیا دین کو کیا فائدہ ہوا؟ بہت فائدہ ہے. وہ صحابہ جو پہلے سے، جن کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تھی، جن کو حق باطل کی خبر نہیں تھی، لیکن بہرحال محنت مجاہدے کے وہ عادی تھے. رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں میں گرمیوں میں وہ سفر کے عادی تھے. اسلام کی دعوت پہنچی اور حق بات پہنچی تو وہی محنت ان کی اب دین کے لیے لگنی شروع ہو گئی. اس لیے کہ محنت کے تو پہلے ہی وہ عادی تھے. ان کو سفروں میں کوئی مشقت نہیں ہوتی تھی. مہینوں کے سفر کر لیتے تھے. کبھی نہیں آتا کہ اچھا نہیں، ان کو سفر کرنا مشکل معلوم نہیں، چلے جاتے، اس لیے کہ وہ تو شروع سے عادی تھے اس کے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ان کو عادی بنا دیا تھا محنت کا. پھر اس کا رخ بدل دیا کہ اچھا اب دین کی طرف رخ پھر گیا. یہ بھی ایک ضرورت ہے. لیکن بہرحال جسم کا تو ہم پھر بھی خیال رکھ لیتے ہیں. کمزوری کا احساس بھی ہمیں ہو جاتا ہے. ذرا اور کمزوری ہونے لگتی ہے تو بلڈ ٹیسٹ وغیرہ بھی کروا کر علاج کروا لیتے ہیں. اگر منہ کا ذائقہ نہیں ہے اور منہ میں میٹھی چیز میٹھی معلوم نہیں ہو رہی تو ہم کہیں گے بیماری ہو گئی ہے، علاج کرائیں گے. ظاہر ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. 3 چیزیں جس میں ہوں گی ایمان کی حلاوت اور لذت وہ محسوس کر لے گا. وہ ہمیں نہیں ملتی، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ نہیں مل رہی تو کیا ہو گیا. زبان کی حلاوت ختم ہو جائے تو فوراً احساس ہوتا ہے. وہ چونکہ نظر نہیں آتی وہ حلاوت، وہ لذت، تو اس کا احساس بھی نہیں ہے. بہرحال اسی وجہ سے اس دوسری چیز پر، جسم پر تو ہم پھر بھی توجہ دے دیتے ہیں، اگرچہ اس میں بھی ہم اپنے مزے اور ذائقے کو زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن اس کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن پھر بھی جسم پر پھر بھی ہم توجہ دے دیتے ہیں، لیکن روح اور قلب یہ وہ چیز ہے جس کی طرف عام طور پہ توجہ کم ہوتی ہے. اس کو کیا غذا چاہیے، اس کی طرف توجہ کم ہوتی ہے. ان غذاؤں میں کون سی چیز ہے جو ان غذاؤں کو توڑ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. جیسے انسان کوئی غذا کھا لے اور اس کے بعد کوئی اچھا سا کھانا کھائے جو بڑا مفید ہے، اور اس کے بعد کوئی ایسی دوائی کھا لے جس سے اس کے دست ہو جائیں، تو وہ غذا ضائع ہو گئی. اسی طرح ہم بہت سے اعمال صالحہ کرتے ہیں جو ہماری روح کے لیے غذا ہے، بہترین قوت ہے، طاقت ہے. تلاوت کی، نماز پڑھی، اگرچہ اس میں بھی کوئی زیادہ دھیان نہیں تھا تو اس میں وہ قوت نہیں ہوئی، لیکن ملی ہے، روح کو غذا ملی ہے. پھر کوئی گناہ کر لیا، یا ایسا گناہ جو ہمیشہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، تو جیسے عمل آیا فوراً نکل گیا. غیبتیں ہیں، بہتان ہے جس کا صبح تعلیم میں ذکر آیا تھا، بدگمانیاں ہیں. اور ان باطنی بیماریوں میں جو سب سے اہم اور جس کو ام الامراض کہا جاتا ہے وہ کبر ہے. یہ بہرحال یہ ایک مستقل یہ چیزیں ہیں جن کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے، بڑائی ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ یہ ایسی بیماری ہے کہ نظر نہیں آتی. جس طرح حلاوت ٹھیک ہے ہمیں نہیں محسوس ہوتی، تو کبر جو برائی ہے وہ بھی محسوس نہیں ہوتی. اور کبر ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنت میں نہیں جا سکتا وہ شخص جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی کبر ہو. اتنی خطرناک رائے کے دانے کے برابر بھی کبر ہے، جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ صاف نہ ہو. صاف کیسے ہوگا؟ دوزخ سے. حالانکہ دوسری طرف حدیث میں آتا ہے یہ دیکھیے شیطانی گناہ ہے، اور دوسری طرف حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو جنت میں داخل ہو جائے گا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ وَإِن زنا وَإِن سرق، چوری کرے زنا کرے تب بھی، ہاں فرمایا تب بھی جنت میں چلا جائے گا. یہ الگ ہے کہ دنیا میں توبہ کر لی اور معاف ہو گیا، یا آخرت میں، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کر دے اپنے فضل سے. لیکن اس میں معافی کو تھوڑا بیان کیا گیا ہے کہ اچھا اس میں معافی اہون ہے، آسان ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ وَإِن زنا وَإِن سرق، فرمایا ہاں وَإِن زنا وَإِن سرق، چوری کرے زنا کرے تب بھی جنت میں چلا جائے گا. پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ وَإِن زنا وَإِن سرق، یقین نہیں آ رہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں.
فرمایا ہاں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، تو وہاں پر تو آپ فرما رہے ہیں کہ جنت میں جائے گا، اور یہاں کبر یہ شیطانی گناہ ہے۔ فرمایا کہ ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کبر ہے تو جنت میں نہیں جائے گا۔ دونوں میں فرق ہے۔ ایک گناہ کا تعلق انسان کے شہوات سے ہے، خواہشات سے ہے، حیوانیت سے تعلق ہے، اور ایک کا تعلق شیطانی ہے، اور اس کی معافی بڑی سخت ہے کہ اس پہ معافی کا ذکر نہیں کیا گیا کہ فرمایا کہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور قرآن کریم میں بھی اگر دیکھا جائے، اس پر تو مستقل علماء نے لکھا ام الامراض، تمام بیماریوں کی جڑ جو ہے وہ یہی ہے۔ انسان بڑا بننا چاہتا ہے، مال زیادہ جمع کرنا، سب بڑا، یہ سب کبر ہی کی بنیاد پر انسان کے اندر یہ سب چیزیں، مال کی محبت، جاہ کی محبت، عداوت، بغض، یہ جتنی چیزیں آتی ہیں بڑا۔ اگر تواضع آ جائے، کبر کی ضد تواضع ہے جو صفات حمیدہ میں، اچھی صفات میں، اچھے اخلاق میں بہترین ہے، اور برے اخلاق میں بدترین جو ہے وہ کبر ہے۔ یہ کبر اور تواضع ایک دوسرے کے مقابل ہیں، تو بدترین چیز انسان کے اندر کبر ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی، احادیث میں بھی اس کو بہت شدت سے بیان کیا گیا ہے، لیکن وہ ایسی چیز ہے کہ نظر نہیں آتی، انسان کو نظر نہیں آتی۔ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ لا یریدون، لا یعلون نہیں فرمایا۔ آخرت میں جنت ان لوگوں کے لیے مقرر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنائی ہے جو دنیا میں بڑا بننا بھی نہیں چاہتے۔ لا یریدون چاہتے بھی نہیں، بڑائی چاہتے بھی نہیں۔ ایک تو ہوتا ہے بڑا بننا، ایک ہوتا ہے صرف دل میں خواہش ہے، یہ خواہش جو ہے وہ بھی کبر ہے، اس کی وجہ سے بھی آخرت میں جنت میں نہیں جا سکے گا۔ لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کبر کی وضاحت فرمائی۔ فرمایا کبر کیا چیز ہے؟ بطر الحق وغمط الناس۔ کبر میں دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ کبر کیا چیز ہے؟ ایک تو ہوتا ہے انسان حق بات کو ضد کی وجہ سے ماننے سے انکار کر دے، حق کا انکار کر دیتا ہے، اور دوسری چیز لوگوں کی تحقیر، کسی کو کم درجہ سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کے لیے مختلف ذمہ داریاں مقرر کی ہیں، کسی کے لیے کوئی منصب، کسی کے لیے کوئی جگہ، کسی کے لیے کوئی، اور تمام کا نظام، تمام کو اپنے اپنی جگہوں پر کام کرنا ضروری ہے پوری دنیا کا نظام چلنے کے لیے۔ اگر کوئی صفائی والے نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اور اسی طرح اگر کوئی بھی، یعنی مختلف کام ہیں پورے دنیا کا نظام چلانے کے لیے، ایک ادارے کا نظام چلانے کے لیے ہر طرح کے کام ضروری ہوتے ہیں، لیکن کسی کا کام کم درجے کا، کسی کا کام اونچے درجے کا، وہ دنیاوی نظروں کے اعتبار سے ہے، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں تو کس کے دل کا کیا حیثیت ہے؟ تقویٰ ہونا، تقویٰ تو یہاں دل میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی عورت تھیں جو کوئی معمولی، جن کو کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی، مسجد میں جھاڑو دے دیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے نا، یہ جھاڑو دیتی، کان تقوم المسجد، جھاڑو دے دیا کرتی تھی۔ ان کا انتقال ہو گیا، صحابہ نے دیکھا اچھا انتقال ہو گیا، اب کہاں ہر ایک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیں۔ صحابہ نے اپنے طور سے تجہیز و تکفین کا انتظام کرا لیا اور جنازہ پڑھ لیا، دفن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ عورت نظر نہیں آ رہی کہ وہ کہاں گئی، وہ عورت کہاں گئی جو مسجد میں آیا کرتی تھی، جھاڑو دیا کرتی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، ہم نے ان کو جنازہ بھی پڑھ دیا، دفن بھی کر دیا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اچھا دلونی اعلی قبرہا، بتاؤ قبر کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ تشریف لے گئے، اور وہاں قبر پہ تشریف لے جا کے اس کی نماز جنازہ پھر پڑھایا آپ نے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاملہ تھا، ہمارے لیے نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی گئی پھر دوبارہ جا کر نماز پڑھے، لیکن بہرحال اتنا اہتمام فرمایا، اس لیے کہ ایک وہ شخص جس کو ظاہری نظروں میں معمولی سمجھا جاتا ہے، عند اللہ اس کا کیا مقام ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو باتیں جو فرمائی ہیں کہ کبر کیا چیز ہے، بطر الحق وغمط الناس۔ دوسری روایات میں دیکھیں تو اس کی مزید تفصیل ہمیں ملتی ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحسب امرئ من الشر، انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے ان یحقر اخاہ المسلم، کہ کسی اپنے مسلمان بھائی کو کم درجے کا سمجھے، حقیر سمجھے۔ حیات مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تمام ایمان والوں کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں فی الحال، اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں مآلاً، انجام کے اعتبار سے، کہ مجھے نہیں پتہ نتیجہ کس کا کیا ہونے والا ہے۔
وہ حضرات جو مکہ مکرمہ میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالفین تھے، کون سمجھ سکتا تھا کہ یہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوا، کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ بعض وہ حضرات تھے جو ظاہراً اسلام میں داخل ہوئے اور ایسا لگ رہا تھا کہ صحابیت کا شرف حاصل کیا، لیکن منافق تھے۔ تو اس لیے فی الحال کا پتہ نہیں آگے کیا ہوتا ہے، انسان کو نہیں پتا کہ آگے کیا انجام ہونے والا ہے، تو نتیجے کے لحاظ سے کس کے ساتھ کیا ہوگا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم میں ضد، جھگڑا، یہ عادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی ایک قوم ہدایت سے گمراہی میں جب چلی جاتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس حدیث کی دو تشریحیں کی گئی ہیں۔ ایک تو معنی اس کے یہ ہیں کہ جب انسان میں بحث اور جھگڑا اور ضد کی عادت ہو جاتی ہے، بحث جھگڑا اور عید کی، وہی جو حدیث میں آیا تھا کہ کبر کس کو کہتے ہیں؟ ضد کی وجہ سے بات نہ ماننا۔ جب انسان میں ضد اور جھگڑے کی اور بحث کی اس قسم کی عادت ہو جاتی ہے تو ہدایت کے بعد پھر وہ ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ وہی بات کہ بطر الحق، حق کا انکار کرنا۔ انسان کے اندر کوئی غلطی ہے، اپنی غلطی انسان کو نظر نہیں آتی، کوئی آتا ہے بتا دیتا ہے دیکھیں آپ نے یہ کیا، مان لیں، قبول کر لیں۔ اب وہاں پر نہیں میں نے تو ایسا نہیں کیا، اپنی تعویل یا اپنا دفاع نہیں، یہ بطر الحق، یہ حق کے مقابلے میں اپنی بات کو زبردستی منوانا ہے، یہ بیجا اپنے لیے تعویلات کرنا۔ غلطی کسی نے بتایا، اس نے احسان کیا۔ ہمارا عام طور پر حال کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی غلطی بتائے، اچھا اس کو کس نے کہا، یہ کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا، اس کو کس نے حق دیا، یہ ایک سوچ ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کی ایک سوچ ہوتی ہے جو ہمارے مزاج اور اسلامی مزاج سے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، ہونا نہیں چاہیے۔ اگر کسی کے اندر ہے تو نہیں ہونا چاہیے۔ اصل یہ ہے کہ کسی نے بتایا تو انسان واقعی غور کرے کہ اچھا یہ جو کہہ رہا ہے یہ کتنا اس میں صداقت ہے اور ہمیں اس کو کتنا درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی ہمارے یعنی اگر دیکھا جائے تو احادیث کی تعلیم بھی یہی ہے، اور صحابہ کی تعلیمات میں بھی ہمیں اس کی عام مثالیں ملتی ہیں، ہمارے مشائخ اور اکابر کی تعلیمات میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو بہت مشہور ہے، کان وقافا عند کتاب اللہ، کوئی قرآن و حدیث کی کوئی بات کہہ دیتا ہے بس قبول کر لیا، ختم ہو گئی بات۔ اب چاہے وہ سامنے والا غلط بھی ہوتا، ظاہری طور پر بھی اگر ایسا نظر آتا کہ میں اگر اس کے مقابلے میں کچھ کہوں گا تو ایسا لگے گا کہ میں قرآن حدیث کے خلاف کر رہا ہوں، بس فوراً اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیتے تھے۔ کان وقافا عند کتاب اللہ، یہ ایک سبق ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں ہمیں سکھایا گیا۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کو دیکھا، ظاہر ہے وہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، حق تو اللہ تعالیٰ نے زبان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان و قلب پر جاری فرما دیا تھا۔ ایک مرتبہ حالات کے لحاظ سے انہوں نے دیکھا کہ لوگ یہ مہر کی قیمتیں بہت بڑھا رہے ہیں، اور ظاہر ہے بڑھتے بڑھتے کہاں تک سلسلہ جائے گا، اور اب ہم حالات شاید بہت سو کو اندازہ بھی نہیں ہوگا، مجھے بھی شاید اندازہ نہیں ہوگا پوری طرح کہ مہر کی مقدار میکسیمم کہاں تک جاتی ہے، لیکن بہت بڑی مقدار تک لوگ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرمایا کہ دیکھو مہر کی مقدار بہت زیادہ نہ رکھو، یہ سمجھتے ہو کہ اچھا مہر کی مقدار زیادہ ہونے کا مطلب ہماری لڑکی کی عزت بڑھ جائے گی، ہمارے خاندان کی عزت بڑھ جائے گی، یہ نہ سمجھو، اس لیے کہ اگر یہ کوئی عزت کی چیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اس سے زیادہ مستحق تھی کہ ان کے مہر کی مقدار زیادہ ہوتی، اور 500 درہم سے زیادہ تو کسی کا مہر نہیں تھا، نہ بیٹیوں میں سے کسی کا، نہ ازواج مطہرات میں سے کسی کا۔ تاریخی تفصیلات اپنی جگہ۔ تو بہرحال ایک عورت نے، ایک بڑھیا تھی، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مہر کی مقدار زیادہ نہیں ہونی چاہیے؟ قرآن میں آتا ہے، آپ نے نہیں پڑھا کیا؟ قرآن میں کیا آتا ہے؟ قرآن میں آتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر بہت زیادہ مال بھی دیا ہو تو واپس نہ لو، اس کا مطلب ہے زیادہ مال دے سکتے ہیں، قرآن نے تو منع نہیں کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات صحیح تھی، لیکن ظاہری لحاظ سے اب قرآن کی ایک آیت پیش کر دی گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اعلان فرمایا یہ عورت صحیح کہتی ہے، میں غلط کہتا ہوں، اس عورت کی بات صحیح ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بات قرآن کے خلاف کوئی پیش کر دے۔ یہ بہت احتیاط تھی ان حضرات میں، ہم اس چیز میں کتنی بے احتیاطی کرتے ہیں، ان حضرات کی تعلیمات کیا تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات تو اس سلسلے میں بہت ملتے ہیں، مختلف واقعات ملتے ہیں کہ کسی نے بس ایسے موقع پر یہ بات کہہ دی، بس فوراً مان گئے۔ اس کی کئی پہلے مثالیں اس طرح کی گزر بھی چکی ہیں۔
حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ان کے خلاف کچھ باتیں لکھی جاتی تھیں، بعض رسائل تھے جس میں ان کے خلاف کچھ باتیں آتی تھیں، خاص بعض افراد تھے جو لکھا کرتے تھے۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ خط جب آتے تھے تو وہ سنایا کرتے تھے۔ حضرت گنگوہی خود تو پڑھ نہیں سکتے تھے تو وہ سنایا کرتے تھے آخر میں جب آنکھوں سے معذوری ہو گئی تھی۔ تو اب حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی مشکل ہوتا تھا کہ حضرت گنگوہی کے خلاف کسی نے برائیاں لکھی ہوئی ہیں اور عجیب عجیب الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور میں مجلس میں حضرت کو یا تنہائی میں بھی بہرحال اپنی زبان سے ان کو ادا کروں اور سناؤں، تو وہ اس طرح کی چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، انہوں نے ایک زمانے سے یاد نہیں کیا، وہ ہمیں تذکرہ کرتے رہتے تھے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری برائیاں کرتے رہتے تھے، انہوں نے ہمیں یاد نہیں کیا، بہت زمانے سے ان کی کوئی تحریر نہیں آئی، کیا بات ہے؟ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ تو لکھتے رہتے ہیں لیکن میں آپ کو سناتا نہیں ہوں، اور میں نہیں سنا دیا کروں، کیا پتہ اس میں کوئی ایسی بات مل جائے جو واقعی ہمارے اندر ہو، ہم اس کو ٹھیک کر لیں۔ یہ ہے کہ انسان کو اس طرح کی چیزیں پہچاننے کے لیے موقع، اور ایک تو ہوتا ہے کہ کسی نے بتایا اور ہم ناراض ہوں، ایک ہوتا ہے کہ انسان تلاش کرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کر لوگوں میں جایا کرتے تھے کسی طریقے سے کہ لوگوں سے معلوم کریں کہ داؤد کیسے آدمی ہیں، تو اپنی حیت چھپا کے ایسے حال میں کہ لوگ نہ پہچانے، پتہ نہیں کیسے کرتے ہوں گے، لیکن بہرحال وہ باہر نکلتے تھے اور اس طرح کے اجنبی جگہ جہاں کسی نے ان کو نہ دیکھا ہو یا نہ پہچان سکے، کپڑا لپیٹ کر ایسے خیر خیریت، کیا داؤد کے بارے میں کیا، جو ہمارے ان کے بارے میں کیا خیال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرشتہ بھیج دیا، ان سے انہوں نے پوچھ لیا، ایک انسان کی شکل میں فرشتہ بھیج دیا، تو فرشتے نے کہا کہ بڑے اچھے آدمی ہیں، بس اتنا ہے کہ بیت المال سے لیتے ہیں، بیت المال سے لیتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام جو لے رہے تھے وہ شرعی جواز کے ساتھ لے رہے تھے ظاہر، لیکن اتنا آتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ایک تعلیم یہ تھی کہ نہ لو تو بہتر ہے۔ داؤد علیہ السلام نے، ان کو تو معلوم نہیں تھا کہ فرشتے ہیں، دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میرے لیے کوئی ایسا انتظام فرما دے کہ اب مجھے بیت اللہ سے نہ لینا پڑے۔ لینے کا سلسلہ رک گیا۔ اب کیا ہوگا؟ جب ایک طرف دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ کے دروازے کھلتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہاتھ میں لوہا نرم کر دیا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اب لوہا نرم کر دیا، اب لوہے کی زرہ وغیرہ بنا کر یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک سلسلہ جاری فرما دیا، اور ان کے لیے بھی فائدہ، بعد والوں کے لیے بھی فائدہ۔ بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے اندر جب ضد ہوگی تو اصلاح کے راستے بند ہو جاتے ہیں، اور اگر ضد سے ہٹ گیا، قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو بہت سے راستے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جو بڑی رکاوٹ ہوتی ہے انسان کے لیے۔ انسان اعمال بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن کبر اگر ہے تو اس کی وجہ سے انسان بہت سی خیر سے محروم کر دے جاتا ہے۔ متکبر کی مثال بعضوں نے اس طرح دی ہے جیسے کوئی اونچی جگہ پر کھڑا ہو، پہاڑ پر یا اونچی جگہ کوئی کھڑا ہو، وہ نیچے لوگوں کو دیکھتا ہے، نظر آتے ہیں اچھا چھوٹے چھوٹے، دیکھو کتنے چھوٹے لوگ ہیں، لیکن اس کو نہیں پتا کہ وہ لوگ بھی جب اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ چھوٹا ہی نظر آ رہا ہے۔ یہی بات ہے، متکبر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو دیکھتا ہے میں بڑا اور یہ سب چھوٹے، اور ان کو بھی ایسا لگتا ہے یہ چھوٹا سا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ چھوٹا اور ہم بڑے۔ لوگوں کی نظروں میں یہ شخص کوئی عزت نہیں پا سکتا، اس لیے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ، یہ تو ایک صحیح حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من تواضع للہ، جب اللہ کے لیے انسان اپنے آپ کو جھکاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتے ہیں، جس کو اللہ اٹھائے اس کو کوئی گرا نہیں سکتا پھر۔ لیکن جب اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، منصب حاصل کرنے کے لیے، آگے بڑھانا، بڑا بنانا، یہ جب انسان میں جذبہ پیدا ہوتا ہے من تکبر، تو پھر گرانے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے، وضعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو گراتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ گرا دیتے ہیں تو پھر کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ اب جتنی بھی عزت حاصل کی تھی سب گر گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا تھا کہ منصب، کوئی عزت، کوئی مقام اونچا اسی کو دیا جائے جو اس کا طلبگار نہ ہو۔ فرمایا ان اخوانکم عندنا من طلبہ، سب سے بڑا خائن وہ ہوتا ہے جو کسی منصب کا مطالبہ کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا تھا کہ فلانا شخص ہے، وہ اچھا کوئی منصب یا کوئی عہدے کے طلب میں آیا ہے، بس ہمیشہ کے لیے اس کا راستہ بند ہو گیا، اس کو نہیں ملے گا۔ یہ ایک
اور پھر یعنی اب اس کے اگر اس میں پھر اس کی وجوہات دیکھیں، ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، لیکن اگر مزید اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو وجہ بیان فرمائی وہ بھی بالکل ظاہر ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی منصب کا مطالبہ کرتا ہے اور اس کے مطالبے کے بعد اس کو وہ منصب حاصل ہوتا ہے تو اس کو ذمہ داری اس کے حوالے کر دی جاتی ہے، وہ کلر تو اس پر اس کے حوالے ذمہ داری دے دی جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے مطالبہ نہیں کیا اور بغیر مطالبے کو اس کو دے دیا گیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر مطالبے کے بغیر اس کو دیا گیا ہے، اعنت علیہا ان اعطیتها من غیر مسألۃ اعنت علیہا، اگر بغیر مانگے تمہیں ملا ہے تو پھر تمہاری اعانت ہوگی۔ اعانت کہاں سے ہوگی؟ اوپر سے بھی اور لوگوں سے بھی، اس لیے کہ فیصلے اوپر سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فتوحات کے دروازے کھولیں گے، مدد کرنے والے لوگ، اور ظاہری اسباب میں دیکھیں تو ایسا ہی ہے، لوگ کہیں گے اچھا اس کو ہم نے آگے بڑھایا ہے، یہ تو اس کو تو آگے بڑھنا نہیں تھا، چلو اب ساتھ بھی دیتے ہیں۔ حکام میں بھی یہی ہوتا ہے، ہر منصب میں یہی ہوتا ہے کہ اچھا اس کو تو آگے جانا نہیں تھا، ہم نہیں بڑھایا، اب ساتھ بھی دینا پڑے گا ورنہ وہ کہے گا میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو ظاہری اسباب کے لحاظ سے دیکھیں تو حالات بھی یہی ہیں، اور من جانب اللہ نصرت بھی اس کی ہوتی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ لیکن وَإِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ مَسْأَلَةٍ وُكِّلْتَ إِلَيْهَا، اگر مانگ کر لیا ہے تو پھر یہی ہوگا کہ اچھا ٹھیک ہے اس نے مانگا تھا اب خود ہی کرے، اسی نے مانگا تھا، لوگ بھی یہی کہیں گے، اور من جانب اللہ بھی نصرت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک اہم چیز ہے، اس کی ضد جو ہے، آج تو خیر ہمارا وقت کافی ہو گیا، تو اصل یعنی یہ کبر جو ہے یہ اصل بڑی رکاوٹ ہوتی ہے ہمارے لیے ترقی کے اعتبار سے، آگے بڑھنے کے لحاظ سے۔ ضد اس کا نتیجہ ظاہری، ہم ظاہر میں اگر دیکھیں تو ضد ہے، بلا وجہ غصہ ہے۔ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ مختلف اسباب اور کوششیں کرتے ہیں کہ اچھا آپس میں اتفاق ہو، جوڑ ہو، اختلاف ختم ہو، فرمایا اس کی بنیاد تواضع ہے، تواضع آ جائے تو سب مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جہاں بھی تواضع ہوگی تو اچھا پھر جوڑ آ گیا، پھر کوئی وجہ ہی نہیں ہے، توڑ کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ تو کبر جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو ظاہر کے لحاظ سے بھی بہت سے مفاسد، ظاہری مفاسد کی بھی وجہ بن جاتی ہے، لڑائی جھگڑوں کی بنیاد بنتی ہے، اور انسان کے لیے عبادات میں رکاوٹ اور خلل کا ذریعہ یہی عبادت بن جاتی ہے، یہی اس کا کبر بن جاتا ہے، اور بہت سی چیزوں میں انسان کے لیے ترقی سے مانع، اور پھر اخیر میں جا کر وبال کیا وضعہ اللہ، اس کو گرانے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ تو یہ دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں تو نقصان ہی نقصان، اخروی لحاظ سے بھی دیکھیں تو نقصان ہی نقصان ہے۔ اسی وجہ سے اس کو بہت شدت سے اس کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور مختلف حضرات نے اس پر تفصیلات لکھی ہیں کہ ام الامراض اس کو قرار دیا ہے۔ باقی بیماریاں تو 12-13 یا اس سے زیادہ قلبی امراض کو جو بیان کیا ہے، بڑے بڑے امراض کو، ان میں اہم جو بیان کیا گیا ہے وہ یہی کبر ہے۔ اور اس کبر میں بھی بسا اوقات اچھی چیزیں بھی کبر کی وجوہات بن جاتی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کبر کے جو اسباب بیان کیے ہیں اس میں سب سے پہلا سبب علم کو بیان کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھیں علم، دین کا علم، یہ عالم ہے، یہ علامہ ہے، یہ اتنا علم رکھتا ہے، یہ تفسیر اور حدیث جانتا ہے، لیکن یہی چیز چونکہ بڑی چیز ہے، قرآن میں آئے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہے تو بہت بھاری چیز ہے۔ اب یہ اس کے ساتھ اگر تعلق مع اللہ اور ذکر نہیں ہے تو یہی چیز انسان کے لیے کبر اور بڑائی کا ذریعہ، ہاں میرے اندر اتنے علوم ہیں، مجھے تو اتنا آتا ہے، یہی چیز انسان کے کبر کا ذریعہ بن جاتی ہے، انسان گر جاتا ہے۔ ابلیس کے بارے میں مشہور ہے کتنا بڑا عالم تھا وہ۔ تو بہرحال علم جو ہے وہ ہے فضیلت کی چیز، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم و ذکر، جہاں جہاں ہم پڑھتے ہیں علم و ذکر، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 6 نمبروں میں ان دونوں کو ساتھ جوڑ دیا، حالانکہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن علم و ذکر دونوں ساتھ ہیں، اس لیے کہ اگر دونوں ساتھ نہیں ہوں گی تو پھر وبال بھی بن سکتا ہے۔ تو علم اور ذکر دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں تو پھر کبر سے انسان بچا رہتا ہے، ورنہ یہی چیز انسان کے لیے کبر کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسباب کبر میں ایک اور سبب عمل بھی ہے، زیادہ عمل بھی انسان کو کبھی کبر میں لے جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان کو احتیاط کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اچھا یہ چیز مجھے بڑائی کی طرف اور کہیں برے راستے میں لے جائے، کہ یہی چیز انسان کے لیے عجب اور کبر اور ان چیزوں کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ خود پسندی، کبر، یہ سب چیزیں انسان میں کبھی یہ کمالات کی وجہ سے تو آتی ہیں، لیکن اگر انسان یہ سوچتا رہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے، اگر علم ہے، جتنی مجھے معلومات ہیں، جتنا میں نے پڑھا، ہم کسی نئے کو دیکھیں اچھا بیچارے کو وضو بھی نہیں آتا، نماز بھی نہیں آتی، یا تلاوت اس کی سے نہیں ہے، اور ہمیں دیکھو اس کو یہ بھی نہیں آتا، یہ جو احساس ہے وہاں پر انسان یہ احساس اپنے آپ کو یاد دلائے کہ جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے۔
قرآن اگر میرے شروع سے اگر میرے والدین میرے بڑے تربیت نہ کرتے، میرے اساتذہ محنت نہ کرتے تو مجھے یہ بھی الف با بھی پڑھنے نہ آتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس راستے میں لگا دیا۔ اپنے آپ کو یاد دلانے کی ضرورت ہے، اور جب تک انسان چاہے گا تب تک چلے گا سلسلہ۔ جب چاہے ایک رگ رک گئی تو انسان کی سب کچھ زبان رک جاتی ہے، ایک رگ کہیں رکاوٹ آ گئی تو انسان کی دماغی حالت ختم ہو جاتی ہے، جتنا آیا تھا سب علم ختم ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ سب اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے جو ہمیں دی گئی ہے کہ تم استعمال کر لو، جب تک ہم اجازت دیتے ہیں تب تک استعمال کر لو، جب چاہیں گے یہ ختم ہو جائے گی۔ علم ہے، عمل ہے، کوئی بھی صلاحیت ہے۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے جو واقعہ بیان کیا ہے، واقعے کی تفصیلات تو جنہوں نے سنی ہیں پڑھی ہیں وہ جانتے ہی ہیں، صرف اشارہ مقصد ہے۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑی عبرت کا واقعہ ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی کہ جو 5واں حصہ ہے اس کے اخیر میں یہ تفصیل سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ اپنے زمانے کے اتنے بڑے اللہ والے اور بزرگ کے اس زمانے میں جب بڑے بڑے حضرات شیخ شبلی وغیرہ جیسے حضرات موجود تھے، ان کے مریدین میں یہ ان کے شیخ تھے شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، 30 سے زیادہ خانقاہیں ان کی ماتحتی میں چل رہی تھیں۔ اب کوئی سوچے کہ اتنا بڑا بزرگ ہے، اچھا یہ تو اب اس کی تو حالت اب اطمینان بخش ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا۔ عجیب واقعہ پیش آیا، اور بالکل کہاں تھے، اتنی ساری خانقاہیں چل رہی ہیں، اپنے وقت کے حدیث اور تفسیر کے امام تھے، اور ان حالات میں اچانک سے واقعہ مفصل ہے، حالات جب بدلے تو کیا حال ہوا کہ وہاں جب ایک عرصے کے بعد شیخ شبلی وغیرہ وہ حضرات وہاں گئے دیکھنے کے لیے تو خنزیر چرا رہے تھے، سر پر وہ نصارہ اس زمانے میں ٹوپی پہنا کرتے تھے، اس طرح کی ٹوپی تھی، جس عصا سے خطبہ دیتے وقت سہارا لیتے تھے اور چلتے تھے، وہ عصا خنزیروں کو چرانے کے لیے استعمال کر رہے تھے اور نصارہ والا طریقہ اختیار کر رکھا تھا۔ کہاں اتنے بڑے اپنے وقت کے ایک علامہ، محدث، مفسر اور اتنے بڑے بزرگ، اتنے سارے بڑے بڑے حضرات اولیاء اللہ جن کے مریدین، لیکن ایک غلطی وہ کیا تھی؟ وہی تھوڑا سا یہ احساس خود فرماتے ہیں بعد میں، ہم کہاں ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے، خود بعد میں فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہوئی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے پھر توفیق دی اور طائب ہوئے، پوچھا کیا وجہ ہوئی تھی؟ فرمایا بس وہ ہم اس فلانے گاؤں میں جب گئے تھے اور وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ بتوں وغیرہ کی عبادت کرتے ہیں، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ کیسے ہیں کہ ان چیزوں کی عبادتیں کرتے ہیں، بھی کوئی عبادت کرنے کی چیز ہے۔ یہ احساس دل میں آیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اچھا کوئی مجھے یہ کہہ رہا ہے گویا کہ یہ تمہیں جو ایمان کی دولت ملی ہے، جو معرفت ملی ہے، یہ کیا تمہارا اپنا کمال ہے؟ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے یہ کہا گیا اور ایک نور میرے دل سے نکل گیا۔ بس اس کے بعد کیفیت بدل گئی۔ اب لوگ پریشان کہ اچھا اتنی ساری کتنے لوگ تو ان کے اس حالت کو سن کر یہ برداشت نہ کر سکے۔ کسی کا انتقال تو انسان برداشت کر سکتا ہے، لیکن یہ چیز برداشت آسان نہیں ہے۔ اب ایسی حالت اور اتنے سارے حضرات، ان کو کیا جواب دیں گے؟ اور یہ کیا حال ہوا؟ بہت سے لوگ تو ان کے اس حالت کا سن کر ہی انتقال کر گئے اور بے ہوش ہو گئے تھے۔ خیر ایک عرصے کے بعد، ایک طویل عرصے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جب ہدایت مقدر ہوتی ہے تو ہوتی ہے، یہ حضرات گئے ملنے، سلام کیا، بہت دبے الفاظ میں وعلیکم السلام، اس لیے کہ اب اسلام سے تو وہ نکل چکے تھے۔ وعلیکم السلام، کچھ سوالات کیے، انہوں نے جوابات دیے، پھر روتے رہے، کہتے رہے یا اللہ میرا تیرے بارے میں یہ گمان نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ اس طرح کی مجھے سزا دے گا۔ بہرحال جو بھی ہوا روتے رہے، تمام حضرات روتے رہے، لیکن انہوں نے کہا اب میرے ساتھ جو مقدر تھا وہ ہوا ہے، میں تو یہیں رہ رہا ہوں۔ یہ حضرات جو ملنے آئے تھے چلے گئے، واپسی میں تھے، ایک جگہ رکے، وہاں پانی تھا، تو وہاں دیکھا کہ اچھا وہاں پر وضو کر کے شیخ جو ہے غسل یا وضو کر کے وہاں سے پانی سے وضو وغیرہ کر کے آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے کہ ہم تو ان کو وہاں چھوڑ کر آئے تھے، یہاں کیسے آئے؟ بس کہا پہلے نماز کا وقت ہے، میں پہلے نماز پڑھ لوں، مصلی دیا، نماز پڑھی، اس کے بعد اپنا پورا واقعہ بتایا کہ میرے ساتھ کیا پیش آیا تھا۔ یہ بس ایک عبرت کا واقعہ ہے کہ انسان اپنی کس حالت پہ خوش ہو سکتا ہے کہ اچھا یہ کمال میرے اندر ہے، یہ خوبی میرے اندر ہے، یا فلانے کی کسی اور کی کون سی چیز میں کمی انسان دیکھ سکتا ہے کہ اچھا اس کمی کی وجہ سے وہ کم درجے کا ہے۔ بحسب امرئ من الشر، کسی انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ کسی کو حقیر اور کم درجے کا سمجھے۔ یہ چیز بہرحال سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے اعمال کی قبولیت میں
ہمارے اعمال کے منافع اور انوار و برکات، اور ان تمام چیزوں میں بڑی رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ یہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے لیے کبر اور عجب اور یہ ضد اور یہ سب چیزیں جو ہیں ان سے بچنا بہرحال ضروری ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اگر موقع ملا اور اسی کو آگے بڑھائے تو تواضع وغیرہ کے بارے میں بھی انشاءاللہ پھر تفصیل سے بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔